ہیں۔ پاکستان جب بنا تو ان کی عمر جو تھی وہ 16 برس تھی، اور یہ بعد ازاں علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے رہے، اور پاکستان یہ 1953 میں آئے۔ تو باقی باتیں ان سے مل کے کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ میں 15 مارچ 1931 کو سونا ضلع گڑگاؤں، جو اس وقت ایسٹ پنجاب تھا، اب ہریانہ ہو گیا ہے، جی جی جی، وہاں پیدا ہوا۔ اور شروع سے ہی میرے والد مسلم لیگی تھے، بلکہ وہ والد ہی کیا، ہندوستان کے 99% مسلم جو تھے وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے۔ آپ کا ویسے آبائی علاقہ بھی وہ تھا کہ یا آبائی جدی مسکن جو ہے وہ دنکور ضلع بلند شہر، یو پی۔ اچھا اچھا اچھا، تو یو پی میں بھی رہنے کا، بلند شہر رہنے کا بھی آپ کو اتفاق ہوا کہ یا آپ کی جو جمپل ہے، جو ابتدا ہے، وہ مشرقی پنجاب کی گڑگاؤں کی ہے؟ جس وقت پارٹیشن ہوا تو میں 9th کلاس میں تھا۔ اچھا اچھا، قافلے جب وہاں سے چلنے لگے تو مسلمانوں کو کہا چھوڑنے کے لیے، تو کیونکہ ہمارا جدی مسکن جیسے میں نے پہلے بتایا یو پی تھا، تو ہم ہندوانہ لباس پہن کر یو پی میں ٹرانسفر ہو گئے۔ ہمارے میرے فادر کے 3 فلور ملز تھے، وہ سیل کر دیے گئے۔ ان کا مقدمہ شاید اب بھی پہلے جالندھر ہائی کورٹ میں تھا، پھر اس کے بعد میں ٹرانسفر الہ آباد ہائی کورٹ میں ہو گیا۔ تو وہاں اس مقدمے کو کون لڑ رہا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ ابھی تک وہاں چل رہا ہے انڈیا میں، تو اس کی پیروی کون کر رہا ہے؟ پیروی اب کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، پاکستان چلے۔ تو پھر مقدمہ کس بات کا ہے؟ مقدمہ کس بات کا ہے؟ وہ تو چلتے رہے نا، ڈیٹ مائیگرینٹ ہوئے نا۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ کے والد 1951 میں زمینداری ایوولوشن ہوا یو پی کا۔ زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ لینڈ لارڈ تھے۔ اچھا، جب زمینداری ایوولوشن ہوا تو RSS کے لوگوں نے ان تمام زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ 30,000 ایگریکلچر، 30,000 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ تھی جو انہوں نے قبضہ کی۔ نہیں، انہوں نے قبضہ کیا، یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ریفارمز کی؟ نہیں، RSS والوں نے قبضہ کیا، یہ انڈین گورنمنٹ نے یہ ریفارمز کی تھی؟ کچھ وہ بھی جو تھے کاشتکار، وہ جو تھے، حالانکہ ہماری تو ساری زمین خود کاشت میں تھی، ہم نے کوئی لگان پہ تو نہیں دی تھی جو اس میں آتی، لیکن انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ قبضہ نہ کرتے تو آپ پھر پاکستان نہ آتے؟ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان آنے کا ارادہ تھا۔ جی جی، تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا، اور
16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खां को शहीद कर दिया गया कंपनी बाग में, जो आजकल लियाकत बाग कहलाता है। उस वक्त जिस वक्त शहीद हुए तो उसी दिन रात को तमाम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सर सैयद हॉल में जमा हुए और उन्होंने सायरन का ताला तोड़ा। सायरन का ताला तोड़कर सायरन बजाना शुरू कर दिया और लियाकत अली खां जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की आप बात बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे अखबारों में आया कि ये गद्दार यूनिवर्सिटी है, ये मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी है, इसको बंद कर देना चाहिए। बहुत बड़ी तफसील थी। तो मैं ऐसे हॉल में रहता था, तो मेरे पार्टनर थे अरशद मसूद। उन्होंने कहा, नेक्स्ट डे जब अखबारों में आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका जवाब मैं नस्र में लिखता हूँ और आप इसको नस्र में मंजूम तर्जमा कर। तो मैंने उस वक्त एक नज़म लिखी। तमाम दिन बैठकर और शाम को हम भी अखबार में दे आए, तो वो भी हमारी गज़ल नज़म छप चुकी है, छपी। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस नज़म को सुना दूं। जी जरूर। आज कहते हो मुसलमान वफादार नहीं, सच कहो तुम तो जफाकेश और जफाकार नहीं। किसने गौतम को दिया जहर का प्याला बोलो, राम को किसने दिया देश निकाला बोलो। पाक सीता पे हुई दस्त दराजी किसकी, कई पांडु पे हुई तेग नवाजी किसकी। किसने गांधी से वफा केश को मारा अफसोस, जो था भारत के निगाहों का सितारा अफसोस। मेरे टीपू से बहादुर को भी क्या भूल गए, शेर मैसूर का ऐलान वफा भूल गए। एक दिन मालिक व मुख्तार यहाँ हम भी थे, एक दिन हिंद के सरदार यहाँ हम भी थे। हमने आंखों पे बिठाया तुम्हें ऐसा समझा, तुमने नजरों से गिराया हमें कांटा समझा। हमें गद्दार तो पाबंद बेवफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि आप अलीगढ़ में कितने साल रहे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में? अलीगढ़ में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की और उसके बाद ग्रेजुएशन सन 52 में दौरान तालीम मेरी शादी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाह साहब ये जरा बताइए, उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंद साल बने हुए थे, तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सब के सब अक्सरियत जो थी वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखती। मुस्लिम लीग या मुसलमान?
مسلم لیگی یا مسلمان؟ مسلمان تھے لیکن وہ سپورٹر تھے قائد اعظم کے، اچھا سب کے سب، بالکل کیونکہ نیا نیا پاکستان بنا۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ چونکہ اس وقت 9ویں کلاس میں تھے جب پاکستان بنا، جب ملک تقسیم ہوا، اس زمانے میں لوگوں کی معاشرت کیسی تھی؟ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں کا آپس میں ملنا ملانا، یا اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے؟ دراصل یہ ہے، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان وغیرہ اکثر ضلع گڑگاوے کا دورہ کرتے تھے، اور لیاقت علی خان نے مجھے اور ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کا سیکرٹری بنا دیا۔ اچھا، تو اتنے چھوٹے بچے کو انہوں نے سیکرٹری بنا دیا؟ بھائی 9th کلاس میں پڑھتا تھا۔ اچھا اچھا، ہاں، تو کیوں نہیں بنا تھا؟ نہیں، آپ کا جو پاکستان بنانے کا جذبہ تو اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت لوگوں کا آپس میں ملنا ملانا تھا ہندوؤں مسلمانوں کا، یا ایک معاشرہ کیسا تھا؟ کچھ ایسی یادیں آپ کی؟ بھائی وہ ایک دم اچانک ایسا ہوا، ویسے تو کوئی وہ نہیں تھا، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ وہ کچھ ایسی لہر دوڑ ہوئی، اور لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ جہاں پر ہیں یہیں پر پاکستان بنے گا۔ اچھا اچھا اچھا، تو پھر جب نہیں بنا تو پھر لوگوں نے کیسا محسوس کیا؟ بس وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور ورنہ اس میں ٹرانسفر آف پاپولیشن نہیں تھا پلان میں پاکستان کے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان بنانے کا فیصلہ بالکل درست تھا؟ ہاں درست تھا۔ کیوں درست تھا؟ کیوں اور کیسے؟ بات دراصل یہ تھی کہ وہاں راشٹریہ سیوک سنگھ جو تھی وہ بھی بہت زوروں پر تھی، وہ ہندو مسلم میں نفاق پیدا کرنا چاہتے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے معاشرے میں نفاق نہیں تھا؟ وہ ویسے تو ملنا جلنا تھا، لیکن جہاں تک وہ نفرتیں تھیں، مثال کے طور پر تربوز تک نہیں کھاتے تھے ہندو گوشت سمجھ کر، اتنی نفرت تھی۔ اب مسلمان کے ہاتھ کا کھاتے ہی نہیں تھے۔ کبھی میرے والد صاحب کے پاس ہندو آ جاتے تھے تو ان کے لیے پان جو تھا وہ منگوایا جاتا تھا، وہ کاغذ میں لپیٹ کے، ڈورا لپیٹ کر وہ ہاتھ سے لے کے آتے تھے۔ تو جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے، وہ پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے، تو وہ ان کا بات یہ ہے نا، اگر کھوکھرا پارک نہ بند ہوتا تو میرے خیال ہے سارے مسلمان ہی آ جاتے۔ تو کھوکھرا پارک کیوں بند ہوا؟ کھوکھرا پارک کیوں بند ہوا؟ کھوکھرا پارک آخر یہاں آبادی کا بھی سلسلہ بہت بڑھ گیا تھا نا، تو گنجائش نہیں رہی، بالکل صحیح، اس لیے بند کر دی۔ تو شاہ صاحب یہاں آنے کے بعد کبھی آپ دوبارہ ہندوستان گئے؟ نہیں گئے، وہاں آپ کی گیا لیکن پوسٹنگ پہ آ گیا جب وزارت خارجہ میں۔ اچھا، تو قائد اعظم سے آپ کی کب ملاقات ہوئی؟ قائد اعظم سے تو میرا اپنا وہ تھا کہ میں بلند شہر سے چل کر علی گڑھ پہنچا، کیونکہ قائد اعظم کی وہاں وزٹ تھی، اور میری دلی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، اور میں اس میں کامیاب ہوں، بیٹھ گیا۔ اچھا،
وہ تصویر مجھے نہیں مل رہی ہے، بہت تلاش کی ہے میں نے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی بات ہے؟ ہاں میں نے بہت تلاش کی ہے کہ وہ تصویر مجھے مل جائے کسی طریقے سے جس میں قائد اعظم کے قدموں میں بیٹھا ہوں. اور کون سے لوگ تھے اس آپ کے ارد گرد؟ ارے بہت لوگ تھے. مثال کے طور پر احسن شفیع صاحب، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. اور یہ ذرا قائد اعظم سے پھر آپ نے ہاتھ بھی ملایا؟ ہاں کیوں نہیں ملا ہے. تو آپ کو کیوں آپ ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتے تھے؟ میں چاہتا تھا، میں کو کچھ تھا ہی مسلم لیگی، میرے والد مسلم لیگ. والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ فلور مل کا بزنس تھا وہاں پر. اچھا سونا ضلع گڑگاؤں میں. اچھا. تو یعنی قائد اعظم کو ایک آپ بڑا لیڈر سمجھتے تھے؟ قائد اعظم کو ایک بڑا لیڈر سمجھتے تھے اور اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ ہیں. لیاقت علی خان سے تو ملاقات ہوئی، سردار عبدالنکتر سے تو ملاقات ہو گئی، لیکن میں نے تمام دیہات کا، مجھے وہ ابھی تک یاد ہے، تو وہ دیہاتوں کے نام تک یاد ہیں جہاں جہاں میں نے لیاقت علی خان کو لے کر گیا ہوں. کون کون سے گاؤں تھے؟ اب میں سناتا ہوں آپ کو پلول سے. اچھا جی. پلول کا نام سنا ہے؟ ابھی سنا ہے آپ سے. پلول ضلع گڑگاؤں کی ایک تحصیل تھی. اچھا جی. اس کے ساتھ جو دیہات لگتے تھے، دھتیر، اورنگ آباد، پرتھلائی، لاول پور، علی کا سجواڑی، گھوڑی، چاندٹ، رسول پور، سلطان پور، بھیڑو کی، چھجو نگر، نو کی تحصیل کے گاؤں جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اجینا، روپڑا کا، کوٹ، ٹاور، کونڈل، سون، ملار کا، علی بیو، بنٹکولا، بہین، آکیڑا، اینڈری، پالب، کوٹلا، گھاسیڑا، جے سنگھ پور، جوراس. واہ واہ، بڑی اچھی یادداشت ہے ماشاءاللہ آپ کی. یادداشت تو بہت ہے. اچھا، تو پاکستان جب آئے تو کہاں آ کے آپ نے بسیرا کیا؟ بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں. کیا کیا مصیبتیں؟ اس وقت میں آپ سے بات بتا رہا ہوں، ہم تو سن 47 میں پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کے بھائی وہ کہتے تھے بھائی ہم اپنی زمین جائیداد کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ میری شادی 24 دسمبر 1951 کو ہو گئی. یہ آپ کی کوئی جو 24 دسمبر آئے گا نا، وہ 68ویں سال ویڈنگ سیریمونی. تو اینیورسری. آپ کی کون سی اینیورسری تھی اس سال؟ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ میری عمر میرے خیال ہے 19 سال سے کچھ زیادہ تھی. نہیں، ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ ابھی میری 89 سال عمر ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو بابی بھی یو پی سے ہیں؟ ہاں، ان کا بھی تعلق یو پی سے. تو آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میرے 6 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. اچھا. تمام بیٹے فارن کنٹریز میں ہیں. اچھا اچھا اچھا. 2 بیٹیاں یہاں پر ہیں، 1 بیٹی لندن میں. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ قائد اعظم نے بھی کچھ آپ کا نوٹس لیا یا آپ کو بلایا یا کوئی بات کی؟ نہیں. یا کوئی ان کی بات یاد ہے آپ کو؟ ان کی بات تو میں سمجھ نہیں سکتا تھا، سمجھ گئے اس وقت کیونکہ میری عمر بہت کم تھی. تو ان کی کوئی تقریر سنی آپ؟ قائد اعظم کو علی گڑھ کے ریلوے اسٹیشن سے لے کر بگی میں بٹھا کر لے کر آئے اور اس کو کھینچتے ہوئے طالب علم یونیورسٹی تک پہنچ گئے.
5-6 किलोमीटर का फासला था। آپ بھی ساتھ تھے؟ میں تو بعد میں پہنچا ہوں، اچھا اچھا سمجھے، لیکن وہ پہنچ گیا تھا وہاں پر، جیسے ہی وہ پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا۔ یہ آپ کی قائد اعظم کے ساتھ واحد ملاقات ہے؟ ہاں، واحد ملاقات، بالکل، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان میں آ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکلات ہوئیں آتے وقت آپ کو، وہ کیا مشکلات تھیں؟ مشکلات یہ تھیں، 1 سال تک تو مجھے کہیں سروس بھی نہیں مل سکی، کیونکہ جب تک سٹیزن شپ نہ لے لیں، شہریت نہ لے لیں پاکستان کی، اس وقت تک کس طرح ہم لوگ تو کھوکھرا پار سے آئے تھے بھائی۔ تو پہلے آپ کراچی آئے؟ پہلے ہم کراچی آئے، کراچی میں ہم نے لارنس روڈ پر ہمارے کزن تھے، ان کے ہاں قیام کیا۔ اس زمانے میں کراچی کیسا تھا؟ کراچی بہت پرامن شہر تھا، غریب لوگ فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتے تھے، کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں تھا، بہت پرسکون۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی جاب کب ہوئی؟ جاب میری جناب ہوئی ہے 18 اگست 1955۔ تو وزارت خارجہ میں ہی آپ کی پہلی؟ نہیں، میں اس کے پہلے منسٹری آف اسٹیٹس اینڈ فیڈرل ریجنز میں تھا، اس کے بعد کوشش کر کے میں نے اپنا ٹرانسفر وزارت خارجہ میں کرا لیا مارچ 1956۔ تو اس وقت کراچی میں ہی پاکستان کا دارالحکومت تھا؟ دارالحکومت اس وقت کراچی تھا، بہٹا پیلیس ہوتی تھی، وہ قائد اعظم کی ملکیت تھی۔ تو اسلام آباد میں کب آپ؟ میں نے 10 اورنگزیب روڈ پر قائد اعظم کی رہائش تھی، ان کا مکان تھا، میں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، وہاں بھی ملنا چاہتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی یہ پاکستان بننے کے بعد آپ آئے؟ میں پاکستان بننے کے بعد آیا نا۔ جی جی، ہاں، کب، یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں پہنچا ہوں 53 میں۔ نہیں تو قائد اعظم تو اس وقت فوت ہو چکے تھے۔ قائد اعظم اس وقت فوت ہو چکے، تو آپ نے ان سے ملنے کی کیسے کوشش کی؟ ان سے یہاں ملنے کی کوشش نہیں کی نا، میں تو انڈیا میں ملنے کی کوشش کی۔ نہیں، قائد اعظم کی بات تو اب ہو گئی، اب آگے چلیں۔ اچھا اسلام آباد میں کب آپ آئے؟ بتا رہا ہوں نا، لیاقت علی خان بھی شہید ہو گئے تھے، قائد اعظم کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا اسلام آباد میں کب آپ آئے؟ اسلام آباد میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ٹرانسفر پہلی پوسٹنگ پر میرے والد کے دوست تھے فیروز خانون، جی جی جی، تو میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری پوسٹنگ کہاں چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی ارادہ تو یہی ہے کہ لندن کر دیں۔ تو انہوں نے معلوم کیا تو کوئی پوسٹ خالی نہیں تھی، میری پہلی پوسٹنگ انہوں نے دسمبر 57 میں پاکستان ہائی کمیشن نیو دہلی میں کر دی۔ اچھا جی، میں اپنے والدین کو لے کر اور وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت طویل عرصہ گزارا۔ کتنے سال؟ 6 سپٹمبر کو
جنگ کا آغاز ہو گیا ہندوستان پاکستان. ہم لوگوں کو سب کو بلا کر چانسری کے اندر رکھ دیا. چانسری میں ہم رہے. تو جناب وہاں پر بند رہے. 2 دسمبر کو ایرانین ایئر بیس سے ہم لاہور پہنچے. نہیں، یہ آپ لوگ حفاظتی نقطہ نظر سے وہاں رہے؟ آپ لوگ وہاں حفاظتی نقطہ نظر سے رہے یا انڈیا والوں نے آپ کو وہاں مقید کر دیا؟ نہیں، یہاں سے پوسٹنگ کری تھی نا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جنگ کے دوران آپ کو جو پاکستان کا مشن تھا انہوں نے، ہائی کمیشن نے حفاظتی نقطہ نظر سے وہاں رکھا؟ وہاں پر فلیٹ بنے ہوئے تھے نا. جی جی. وہاں پر انہوں نے کنہوں نے؟ ہائی کمشنر صاحب نے بلا لیا تھا سب کو. اچھا اچھا. وہاں پر اچھا. ہم لوگوں کے تو باہر ریزیڈنس تھے نا. تو اور کہاں کہاں رہے آپ؟ اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں جب واپس آیا تو میرے والد سخت بیمار ہو گئے اور وہ 10 سال بیمار رہے. میں اس وقت G2 میں رہتا تھا. بہت سخت بیمار ہوئی تو پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد میں سن 1975 میں 74 میں ان کا انتقال ہوا. 75 میں میری پوسٹنگ ایمبیسی آف پاکستان ابو ظہبی میں ہو گئی. سروس کے دوران سب سے پہلے جب میں واپس آیا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے. مجھے ان کے ساتھ لگا دیا گیا کانفیڈینشل اسسٹنٹ. جب وہ وزیر اعظم بنے تو میں دیکھتا ایک دن گیا اپنے دفتر میں تو 2 کمرے بہت ڈیکوریٹ کیے جا رہے ہیں. میں نے معلوم کیا، ایسے اور بھی لوگ بھی معلوم کر رہے تھے کہ بھائی یہ کس کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا. تو میں نے بھی پوچھ لیا بھائی کس کے لیے. میں نے کہا بھائی ہمیں تو معلوم نہیں کس کے لیے ہو رہے ہیں، خدا جانے. تو ایک دن جو میں پہنچا، ایک کمرے کے باہر نمبر پلیٹ لکھی ہوئی تھی اعجاز احمد آزاد، دوسرے میں بے نظیر بھٹو. بے نظیر بھٹو اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی اور کیونکہ ان کو ایک ریسرچ پیپر لکھنا تھا تو جب تک ان کا اپائنٹمنٹ کسی پوسٹ کے اگینسٹ نہ ہو تو منسٹری میں داخلہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو ان کو ڈائریکٹر ریسرچ لگا دیا گیا اور بھٹو صاحب کی ہدایت کے تحت مجھ کو ان کے ساتھ ریسرچ اسسٹنٹ لگا دیا گیا. ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ جب وہ ایکس کیڈر پوسٹ تھی، جب ریسرچ پیپر مکمل ہو گیا ایشین سیکورٹی کا تو میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے کہا کہ بھائی میں یہ تو ایکس کیڈر پوسٹ ہے، وہ اب مجھے لینا نہیں چاہ رہے ہیں واپس اپنی جنرل سائٹ میں، حالانکہ میرا ڈین بھی ریٹین ہوا ہوا. تو اس نے کہا اچھا میں ڈیڈی سے کہوں گی.
انہوں نے کہا تو انہوں نے ڈائریکٹری ایشو کی کہ ان کو پاکستان مشن ابراڈ میں پوسٹ کر دیا جائے. تو جواب میں انہوں نے کہا جنرل ایسم رضا اس وقت سیکرٹری ایڈمنسٹریشن تھے. انہوں نے ایک سمری بنا کے بھیجی کہ صاحب یہ ایکسکیڈر پوسٹ ہے, اب ہم ان کو کس طریقے سے جنرل سائڈ میں لیں. تو انہوں نے کہا, جواب میں دیا کہ آپ ان کو ایف اے جی میں لے لیں. تو وہ ایف اے جی میں لینا تو ویسے بھی ناممکن تھا, کیونکہ اگر مجھے ایف اے جی میں لیا جاتا تو جتنے بھی گریجویٹس تھے وہ سب کہتے کہ ہمیں بھی لیا جائے. ایف اے جی کیا تھا؟ ایف اے جی فارن افیئرز گروپ. اچھا اچھا اچھا. اس کو ایف اے جی میں کہتے. وہ تھا ڈائریکٹ لینے کا. جتنے وکیل تھے, جتنے اور لوگ تھے پڑھے لکھے بڑے, ان کو ایف اے جی میں لیا گیا تھا لیٹرل انٹری میں. وہ لیٹرل انٹری کے یہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے یا وزیر اعظم تھے؟ چلے گئے تھے, وزیر اعظم ہو گئے تھے بعد میں. اچھا اچھا. نہیں جب بے نظیر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی نا, جی جی, تو اس وقت وہ پھر کامیاب ہو گئے. نہیں جب بے نظیر آئیں وزارت خارجہ میں اس وقت بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے؟ نہیں, بھٹو صاحب تو بعد میں پرائم منسٹر ہوئے, وزیر خارجہ تھے پہلے. جب بے نظیر بھٹو جب الیکشن ہوئے نا دوبارہ میں سر میرا سوال یہ ہے کہ جب بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو وزارت خارجہ میں آئیں بطور ڈائریکٹر کے, تو اس وقت بھٹو صاحب پرائم منسٹر. اس وقت بھٹو صاحب پرائم منسٹر. یہ کس سن کی بات ہے بھائی؟ یہ بات ہے جناب 67 یا 68 کی بات. تو اس زمانے میں تو بھٹو صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. نہیں, بھٹو صاحب نے تو پھر وہ وہاں سے ہٹا, اپنا آپ ہی استعفیٰ دے دیا تھا. نہیں, اس جب بے نظیر بھٹو وزارت خارجہ میں آئیں اس وقت مجھے یاد نہیں رہا وہ کس وقت آئی تھی. میں ان کو ساتھ لگا ہوں اور میں نے وہاں کام کیا ان کے ساتھ. آپ کا ریسرچ اسسٹنٹ تو آپ کا, میں بتا رہا ہوں نا 72 یا 73 کی بات ہے شاید. اچھا اچھا, اس وقت تو پھر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. جی جی. اچھا یہ ذرا بتائیے کہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے کیسا پایا؟ بہت قابل خاتون تھیں. ریسرچ پیپر لکھ کر آغا شاہی صاحب تھے فارن سیکرٹری, ان کے بعد جاتا تھا وہ ڈرافٹ بن کر. ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا, بہت خوبصورت ایک سینٹینس تھا, انہوں نے ذرا اس کو ماڈیفائی کیا, آغا شاہی صاحب نے پینسل سے وہ ماڈیفائی کرتے. تو میں نے زبان سے نکلا کتنا خوبصورت سینٹینس تھا, اس کو ماڈیفائی کر کے. کہ اچھا آپ کو پسند نہیں آیا تو ربر سے مٹا دو. اور کون کون سے ایسے نامور لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ جی, اور کن کن نامور لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ کس کس کے ساتھ کام کیا؟ میں تو جب مجھے بھٹو اس کی بات میں لیا اس میں, تو مجھے انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن نے میری پے پروٹیکٹ کر دی تھی, تو مجھے جنرل سائڈ میں لے لیا تھا. تو اس وقت مختلف, سب سے پہلے میں رول سیکشن میں رہا. آپ کا عہدہ کیا تھا اس زمانے میں؟
آپ کا عہدہ کیا تھا ادھر؟ اسسٹنٹ تھا میں اس وقت. تو بعد میں کیا جب بعد میں اکاؤنٹنٹ ہو گیا. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد میں سیکشن آفیسر ہو گیا کرنٹ چارج. تو آپ ریٹائرڈ کب ہوئے؟ ریٹائر کب ہوئے؟ 91 میں. تو بے نظیر بھٹو سے بعد میں آپ کا رابطہ رہا کبھی؟ بے نظیر بھٹو صاحب سے تو واسطہ نہیں رہا. میری بھتیجی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو میں نے ایک ایپلیکیشن بنائی اور اس کو کسی کے ذریعے میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھیج دی. وہ اس وقت وزیر اعظم. انہوں نے AFIC میں ان کو آفیسر ورک کا آرڈر کر دیا. منسٹری آف ہیلتھ نے سینکشن دے دی. بس یہ ہے، اتنا رہا. اچھا. تو شاہ صاحب بے نظیر کے حوالے سے آپ کو کوئی اور آپ کی یاد جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، آپ کیا ان کے ساتھ کام کرتے تھے؟ کس کے ساتھ؟ بے نظیر بھٹو صاحب. میں تو ریسرچ اسسٹنٹ تھا. تو ملاقات تو ہوتی تھی نا آپ سے؟ ملاقات تو روزانہ ہوتی تھی. وہ اخبار کی کٹنگ میں کاٹتا تھا جس اس سبجیکٹ پہ آتی تھی، ایشین سیکورٹی، اس کو وہ کرتے تھے انکلوڈ. اس زمانے میں تو بہت ینگ ہوں گی وہ. ینگ تھی بالکل. اچھا. دوسرا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ 6 بیٹے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ آپ کے 6 بیٹے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بھائی 3 بیٹے تو کینیڈا میں ہیں، ایک بیٹا یونائٹڈ نیشنز میں ہے، اور جناب ایک بیٹا مانچسٹر میں ہے، ایک بیٹا لاہور میں ہے، وہ NGO میں ہے. اچھا اچھا. تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ زندگی سے کیا مطمئن ہے؟ ہم نے اتنی محنت کی، اتنی تعلیم دلائی، یہاں روزگار نہیں ملا. پاکستان کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں آپ؟ پاکستان کے حالات سے ایک عمران خان سے امید تھی. اب دیکھیے وہ اپنا وعدہ کہاں تک نبھاتے ہیں. ابھی تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، سب کچھ ہے. میں تو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، میرا جو تھا نظریہ پیپلز پارٹی کا میں وہ پسند کرتا تھا، لیکن بعد میں جب سب ختم ہو گئے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ تعجب کریں گے. میرا ایک بیٹا کا ذرا کچھ تجربہ تھا، پنجاب TV میں تھا پہلے ملازم، تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے PTV میں پروگرام پروڈیوسر لے لیا جائے. یہاں پیپلز سیکریٹریٹ میں منظور صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اس کے انچارج تھے پیپلز سیکریٹریٹ. چودھری منظور تو نہیں؟ تو انہوں نے ایک لیٹر بہت خوبصورت لکھ کر قبر الزماں قاہرہ صاحب کو دیا کہ بھائی اس لڑکے کو تجربہ بھی ہے، اس کو اپائنٹ کر لیا جائے.
قمر الزمان قاہرہ صاحب سے میں جا کر ملا، وہاں کوئی 60-70 آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بٹھایا، لیٹر کو پڑھا نہیں، اسے پھاڑ کر ٹوکری میں ڈال دیا. آپ کے سامنے؟ ہاں، میرے سامنے. اس وقت دیکھیے کہ میری کیا کیفیت ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا، لسن مسٹر قاہرہ، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ اے کپلیٹ آف حبیب جالب. دن پھرے ایسے وزیروں کے، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. سیکنڈ کپلیٹ از آف مائن، خوب ساقی نے دیا میری وفاؤں کا صلہ، تشنگی حد سے بڑی جام میرا توڑ دیا. میں نے کہا، یو مسٹ نو دیٹ مائی ریئل سسٹر مسز انیس کوکب was the Vice President of Pakistan People's Party of Islamabad City after the judicial murder of Qaid Awam Zulfikar Ali Bhutto. She was subjected to worse torture by the police and subsequently she died. میں نے کہا, these are our sacrifices. میں نے کہا, you know that if a man does an act of injustice, it means he has wronged his own soul. He has cause to deviate from what is right and repudiate the truth and to suffer loss. Sins and crimes will never be forgiven by Almighty Allah unless the aggrieved person forgives the wrongdoer. میں نے کہا, you are wrongdoer. اور میں نے اپنے لڑکے کا ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا, چلو یہاں سے. وہ کچھ آنا چاہتا تھا میرے پاس, تو کچھ لوگ جو اس کے, تو وہ کچھ اٹھ کے چاہ رہا تھا کہ میں ان کو واپس لاؤں. تو اتنے میں وہ 2-4 وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ جی آپ نے بہت چنگا کیتا, یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے, آپ نے بہت چنگا کیتا. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو پاکستان کا جس طرح آپ لوگوں نے خواب دیکھا تھا جب آپ مسلم لیگ میں تھے, جب پاکستان بن رہا تھا, تو آپ دیکھیے ہماری تو بڑی کیا تھی, 15-16 سال کی عمر کیا تھی, ہوتی ہے 16 سال جس وقت پاکستان بنا. تو یہ تصویر آپ کے پاس سامنے لگی ہوئی ہے نا ادھر. جی 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 جی, یہ تصویر, جی جی, یہ اس وقت کی تصویر. اچھا اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو خواب یا اس وقت دیکھے تو اس وقت کے لوگوں نے, لوگوں کو یہ تھا سب کو کہ وہاں پر اسلامی نظام قائم ہوگا اور ہم لوگ جو ہیں وہاں اسلامی زندگی گزاریں گے. یہ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کو تو بس یہی تھا کہ بھی نماز روزہ, ہمارا جو ہم تو اس وقت جو سمجھتے تھے وہ نماز روزہ اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا. اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیم جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. جی جی, تو نماز تو قائم ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ نماز قائم ہے, لیکن اکثریت کی تو نہیں ہے نا. تو ان کو اکثریت تو نہیں ہے نا, جو لوگ ہیں وہ چند لوگ ہیں اتنے کا. اب آپ یہاں پر ہی دیکھ لیجیے ابو ہریرہ مارکیٹ میں کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی جی.
اچھا یہ ذرا شاہ صاحب بتائیے گا کہ کوئی آپ اپنی قائد اعظم کے حوالے سے آپ ایک نظم بھی آپ نے بہت اچھی لکھی. قائد اعظم کے حوالے سے نظم لکھی تو لیکن اتنی روانی سے نہیں پڑھ سکتا جیسے میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو. چلے پھر بھی پڑھ دیں. صرف چہرے ہی نہیں بدلے، صرف چہرے ہی نہیں بدلے، نظر کے زاویے ہو گئی تبدیل دنیا قائد اعظم کے بعد. کیا خبر تھی وقت کا ہر نقش مٹتا جائے گا، سامنے منظر ہے کیا قائد اعظم کے بعد. وقت سے پہلے قیامت کارواں نے دیکھ لی، رہبروں نے مل کر لوٹا قائد اعظم کے بعد. پھر کوئی اخلاص کا پیکر نظر آیا کہاں، آنکھ نے کس کس کو دیکھا قائد اعظم کے بعد. آمریت کے گھنیرے سائے پھیلے چار سو، چھا گیا ہر سو اندھیرا قائد اعظم کے بعد. سوز بیگانہ ملا یا درد سے آری ملا، قوم نے جس کو ٹٹولا قائد اعظم کے بعد. زخم دل کے واسطے مرہم کوئی ملتا نہیں، پھر نہ آیا کوئی اپنا قائد اعظم کے بعد. ہم نے کس مقصد کی خاطر پیش کی قربانیاں، کچھ نہ سوچا کچھ نہ سمجھا قائد اعظم کے بعد. رہنما بنتے رہے قاتل سکے راہزن، ہر نظارہ جان لیوا قائد اعظم کے بعد. واہ. اچھا تو ایک کوئی اپنی غزل بھی سنا دیجیے. غزل سن لیں. راحت و آرام کیا غم بھی ہمیں حاصل نہیں، یوں بسر کرتے ہیں ہم پہلو میں جیسے دل نہیں. واہ. یہ میرا دل ہے جو ہے طوفان غم سے بے نیاز، یہ میری کشتی جسے اب حسرت ساحل نہیں. واہ. کس طرح آغوش تربت میں ہمیں آتا خیال، کس طرح آغوش تربت میں ہمیں آتا قرار، ہم کو جس منزل پہ جانا ہے یہ وہ منزل نہیں. ایسے دل کو کیا رکھیں پہلو میں اے آزاد ہم، جو کسی صورت بھی درد عشق کے قابل نہیں. واہ. اچھا شاہ صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ آپ نے کہا جی کہ جو اسلامی نظام یہاں قائم ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے خیال میں ضیاء الحق نے اسلامی نظام یہاں نافذ نہیں کیا؟ ضیاء الحق نے یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں کیا؟ کہاں اسلامی نظام قائم کیا، بلکہ ہمیں تو ایک مصیبت میں ڈال دیا. کس مصیبت میں؟ مصیبت میں ڈال دیا. ان سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ کس سے جی؟ رشیا تھا یا کیا تھا وہاں پر؟ ہمارا کیا تعلق تھا؟ طالبان لا کے بٹھا دیے گئے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ مجھے بتائیے آپ. اچھا ایک منٹ جی، کان بھٹو صاحب کو آواز آ رہی ہے آپ کو یار؟ یہ لانا لگا دو بھائی ذرا. اعجاز احمد آزاد صاحب کی نظم قائد اعظم کے بعد. صرف چہرے ہی نہیں بدلے، نظر کے زاویے ہو گئی تبدیل دنیا قائد اعظم کے بعد. کیا خبر تھی وقت کا ہر نقش مٹتا جائے گا، سامنے منظر ہے کیا قائد اعظم کے بعد. وقت سے پہلے قیامت کارواں نے دیکھ لی، راہبروں نے مل کے لوٹا قائد اعظم کے بعد. پھر کوئی اخلاص کا پیکر نظر آیا کہاں، آنکھ نے کس کس کو دیکھا قائد اعظم کے بعد. آمریت کے گھنیرے سائے پھیلے چار سو، چھا گیا ہر سو اندھیرا قائد اعظم کے بعد. سوزے بیگانہ ملا یا درد سے آری ملا، قوم نے جس کو ٹٹولا قائد اعظم کے بعد. زخم دل کے واسطے مرہم کوئی ملتا نہیں،
پھر نہ آیا کوئی اپنا قائد اعظم کے بعد، ہم نے کس مقصد کی خاطر پیش کی قربانیاں، کچھ نہ سوچا کچھ نہ سمجھا قائد اعظم کے بعد، رہنما بنتے رہے قاتل اچکے رہزن، ہر نظارہ جان لیوا قائد اعظم کے بعد۔ آپ ایک بات بتا رہے تھے اپنی والدہ کے حوالے سے کہ وہ بھی پڑھی لکھی تھی اور آپ کے والد صاحب بھی؟ وہ قرآن شریف تک تعلیم تھی، وہ لکھ نہیں سکتی تھیں، صرف پڑھ سکتی تھیں۔ تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا علامہ اقبال کا، چمن میں ہر طرف پھری چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں داستاں میری۔ واہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں لکھ تو نہیں سکتی، آپ کو لکھواتی ہوں۔ تو انہوں نے ایک قطعہ لکھا، میرا قصہ ہی کیا ہے، کیا سنو گے داستاں میری، واہ۔ چھپی ہیں تم سے کب اے مہرباں مجبوریاں میری، واہ۔ تمہاری چٹکیوں نے جانے من تل اتنے ڈالے ہیں کہ جن کو گنتے گنتے تھک گئی ہیں انگلیاں میری۔ واہ واہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں پاکستان ہائی کمیشن نیو دہلی میں پوسٹنگ ہوئی تو وہاں فیصل آباد کے پہلے اس کا نام لائل پور تھا، وہ وہاں پر انہوں نے پہلے لائل پور کاٹن مل تھی تو وہاں جا کے دہلی کلاتھ مل قائم کی۔ تو ان کو شعر و شاعری سے بہت شغف تھا۔ شنکر شاد تخلص کرتے تھے، تو وہ ہر 2 سال کے بعد یا ہر سال کے بعد وہ اکثر مشاعرہ کراتے۔ تو میرا بھی دل چاہا کہ بھائی میں بھی کچھ پڑھوں، اس وقت عمر تو کم ہی تھی خیر۔ تو میں نے، میرے نانا تھے رسا رام پور، ان کے شاگرد تھے جگر مراد آباد۔ اچھا، آپ کے نانا کا کیا نام تھا؟ رسا رام پوری۔ رسا رام پوری، بڑا معروف نام ہے اردو ادب کا۔ اور ان کے شاگرد تھے جگر مراد آبادی۔ تو میں جگر مراد آبادی سے کبھی کبھی اصلاح لیا کرتا تھا پہلے بھی، تو میں نے ان سے کوشش کی کہ جی آپ پڑھ دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم بہت ینگ ہو، تم نہیں پڑھ پاؤ گے، بہت 10-15 ہزار کا مجمع ہوگا تو اس میں پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی میں پڑھ لوں گا۔ اس وقت میں اور میرا ایک دوست وہاں کینٹین میں چائے پی رہے تھے، انہیں کی کینٹین تھی وہاں پر، اور دلیپ کمار میرے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا دلیپ کمار سے، میں نے کہا آپ بھی پڑھیں گے کیا؟ کہا ہاں بھائی ہے تو میرا نام لکھا ہوا۔ تو اتنے میں جناب آواز آئی اعجاز احمد آزاد، کیونکہ اس وقت پہلا اتنا بڑی گیدرنگ میں پڑھنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ میں نے وہاں ایک قطعہ سنایا سب سے پہلے، بے شغل کیے زاہد گھر جانے سے کیا مطلب، واہ۔ آیا ہے تو لے پی لے شربانے سے کیا مطلب، جنت تو قیامت میں ملنے سے رہی تجھ کو، اللہ کے بندوں کو بہکانے سے کیا مطلب۔ اور ایک دوسری قطعہ جو سنایا تو اس پہ تو داد دیتے دیتے لوگ ڈائس کے اوپر چڑھ گئے، وہ میں سنانا نہیں چاہتا۔
سنائیں. مسجد کو چھوڑا دامن ساقی کی اوڑ لی, واہ. آگے بڑھے تو شیخ کی داڑھی اکھاڑ لی, اس کافرہ کے عشق میں کیا کیا کیے رقم, جو گھوٹ پی کے ہم نے خدا سے بگاڑ لی. واہ واہ. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جی جی, آپ سے بھی مل کر مجھے بہت بے حد مسرت ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اکمل شہزاد گمن اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ, اگلے کسی مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.